سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات واعملوا صالحا. حاضرین گرامی، اللہ کے آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری، ایسی محترم، ایسی معتبر جماعت منتخب فرمائی تھی کہ ان سے پیارے لوگ نہ کبھی دنیا میں پیدا ہوئے نہ کبھی پیدا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسی پیاری، ایسی ماننے والی جماعت اور ایسی احتیاط کے ساتھ دین کو حاصل کر کے اس کو محفوظ کرنے کا ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیقہ دیا تھا کہ شاید اس کی کہیں دنیا میں کہیں بھی مثال ملنا مشکل. صحابہ کا مزاج تھا کہ سوالات بہت دوسری امتوں کے مقابلے میں صحابہ کا امتیاز تھا کہ انہوں نے اپنے نبی سے بہت ہی کم سوالات کیے. ان کے یہاں سوال کی گنجائش بس ماننا، حکم آنا، بس حکم آیا ماننا. مجسم کان بنے رہتے تھے. ادب کا تقاضا بھی یہ تھا کہ مجسم کان سننا ہے اور ماننا ہے، بس سمجھنا و عطانا، یہ تھا ان کے. لیکن جو سوالات انہوں نے کیے ضرورتاً ہم سب پر ایک ایک سوال کا احسان، اس لیے کہ ایسی ضرورت کے ایسے کام کے سوالات کیے کہ کسی ایک سوال کے بارے میں غور کرے آدمی اور سوال کرنے والے صحابی کے احسان کا بدلہ دینا چاہے پوری امت، تو پوری امت نہیں دے سکتی. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ بننا چاہتا ہوں. کوئی ایسا آسان سا نسخہ بتا دیجئے کہ میں اللہ کا اتنا محبوب بندہ بن جاؤں. مستجاب الدعوات بندہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی محبوبیت، مقبولیت، ولایت کا ایک خاص مقام ہے کہ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جو دعا مانگتے ہیں اکثر ان کی قبول ہوتی ہیں. کچھ نہ کوئی دعا تو ہر ایک انسان کی اللہ قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ شیطان کی بھی دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے، فرعون کی بھی دعا قبول کی، حامان کی بھی، نمرود کی بھی، سب کی دعائیں کچھ نہ کچھ قبول کی، لیکن اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں. عام طور پر مشہور ہوتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا بھی رہتا ہے فلاں بزرگ جو ہے مستجاب الدعوات تھے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض پھٹی پرانی ٹوپیوں والے اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، یعنی سماج میں ان کو کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و منزلت کی نظر سے نہیں دیکھتا، مگر اللہ کے یہاں مقبولیت، محبوبیت کا یہ حال ہوتا ہے. جو اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی قسمیں پوری کرنی پڑتی، اسے اللہ کے نیک بندے ہوئے. ہمارے بزرگوں میں حضرت میاں صاحب تھے، حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب دیوبند کے رہنے والے تھے. بڑے سادہ بولے بزرگوں میں تھے. دنیا کی چیزوں اور اس کی بے ثباتی سے ایسے بے تعلقی تھی ان کی دنیا کی چیزوں سے. ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کی جیب میں ایک پیسہ ڈالا، جاؤ بیٹا 2 سیر پیاز لے آؤ وہاں سے سبزی والے کی دکان سے. وہ گئے، جیب میں ہاتھ میں لیتے نہیں تھے پیسے، جیب میں ڈال دیے اماں نے. اب پہنچے سبزی والے کی دکان پر اور جا کر کہا کہ بھیا ذرا 2 سیر پیاز دے دو، ہماری اماں نے کہا ہے جیب میں سے پیسے نکالو. تو جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالا سبزی والے نے تو وہ چاندی کا روپیہ تھا نکلا. ان کا میاں صاحب اس کے تو 40 سیر پیازیں آئیں گی، تو اب 40 سیر آپ کے لیے لے جانا مشکل ہوگا، تو 20 سیر آپ لے جائیے، 20 سیر میں پہنچا دوں گا آپ کو. نہیں ہماری اماں جی نے جو بات کہی ہے، اماں جھوٹ تھوڑا ہی بولے، ہم تو 2 سیر ہی لے جا سکتے ہیں. ہماری اماں نے 2 سیر کہا ہے تو 2 سیر ہی لے جائیں گے. تم غلط کہتے ہو، 40 سیر کیسے آ جائیں گے جب ہماری اماں نے 2 سیر کہا ہے. اور اس پر جو ہے وہ تھوڑی بہت آپس میں بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے. حضرت کیا بات ہے سب جانتے تھے. تو کوئی ہوشیار سا آدمی بھی تھا، اس نے سوچا کہ شاید کسی نے حضرت کی جیب میں روپیہ ہدیے میں ڈال دیا ہے اور وہ پیسہ اور پڑا ہوگا جیب میں. کہا میاں صاحب اجازت دے تو میں جیب میں ڈال لوں، دیکھوں شاید اماں کا پیسہ دیا ہوا دوسرا ہے. کہا کہ ہاں دیکھ لو کیا بات ہے.
دیکھا تو وہ پیسہ تھا، پیسہ دیا کہ ہاں میاں صاحب اس کی تو 2 ہی سیر آئیں گی. تو 2 سیر، ہم تو صحیح کہہ رہے تھے، ہماری اماں جھوٹ تھوڑے بول رہے ہیں، ہم 2 ہی سیر لے جائیں گے، تم عجیب 40 سیر کی باتیں کر رہے ہو. اس سے 1 روپیہ جیب میں ڈالا، 1 پیسے کی 2 سیر پیازیں دی، لے کر پہنچے. ارے اتنا بھولے تھے کہ انہیں یہ بھی نہیں تھا 1 روپیہ کیا ہوتا ہے، 1 پیسہ کیا ہوتا ہے. مگر اللہ کے یہاں کیا بھاؤ تھا اور کیا قدر و منزلت تھی. ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، آ کر کہا کہ حضرت میرا فلاں شخص سے مقدمہ چل رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، پرسوں حکم کی تاریخ ہے، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے. 2 دفعہ یہ بات کہہ دی. اور جس شخص سے اس کا مقدمہ چل رہا تھا وہ حضرت کا خادم خاص تھا. اسے معلوم ہوا حضرت نے میرے مخالف کے لیے دعا کر دی ہے، تو گھبرایا وہ آیا اور جانتا تھا کہ حضرت نے جو کہہ دیا فرمایا ہے. اللہ کے یہاں تو بہت قرب بھاؤ ہے حضرت کا. حضرت میں تو برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، حضرت اس نے ایسا کیا ہے، میرے حق میں حضرت دعا کر دی ہے. نہیں بھائی، ہم نے تو اپنے اللہ سے کہہ دیا. نہیں بھائی نہیں، ہم نے تو اپنے اللہ سے کہہ دیا، جیتے گا تو وہی. بہت رویا جھجایا تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے اپنے اللہ سے کہہ دیا، مقدمہ تو اسی کے حق میں ہونا ہے، لیکن اب تم اپیل کر دے نا، تم بھی جیت جاؤ گے. چنانچہ 2 دن بعد اس کے حق میں فیصلہ ہوا، انہوں نے اپیل کی، پھر یہ جیتے. یہ اللہ کے نیک بندے، زبان سے نکالا، اللہ نے پورا کیا، اللہ نے قسمیں پوری کر. ہمارے قریبی زمانے میں ایک نان کا حضرت رائے پوری، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے. حضرت حافظ عبدالستار صاحب نانکے کے رہنے والے تھے. وہ نانکے ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، بڑے بالکل سادہ طبیعت، بہت سادہ طبیعت تھی. حضرت فرماتے تھے میرا بہلول ہے میرے خانقاہ کا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے. اتنے بھولے اور سادہ تھے وہ. ایسا حال تھا، ایک مرتبہ ایک گاؤں میں گئے، ان کے خادم خاص کے یہاں قیام تھا، تو رات کو اس نے ٹارچ دے دی کہ رات کو اندھیرا ہے، حضرت استنجے وغیرہ کے لیے اٹھیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی. تو وہ ٹارچ لے لی انہوں نے، جلانے اسے آن کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا انہوں نے آن کی. صبح کو اپنے اس سے خادم سے کہنے لگے بھیا تو نے لانٹین کہتے تھے اس کو، انہیں ٹارچ واچ کچھ نہیں، لانٹین تو تن نے بالکل دیہاتی زبان بولتے، تن نے بڑی اچھوائی دی تھی، مگر وہ چاندنا الٹا پھینکے تھی، روشنی الٹی پیچھے کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اسے سیدھی کر لیتے آپ. تو انہوں نے کہا میں نے سوچا کبھی تیل کھنڈ جائے، انہوں نے سوچا مٹی کا تیل ہوگا اس میں، وہ گر جائے گا اگر میں نے اسے الٹا کیا. ایسے بولے سادہ تھے، لیکن اللہ کے یہاں کیا بھاؤ تھا، اللہ کے یہاں قدر و منزلت کیا تھی. ایک مرتبہ چھٹمل پور ایک بڑا مدرسہ ہے، بڑی مرکزی جگہ ہے، وہاں پر مولانا اسلم صاحب حضرت کے متعلقین میں تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے پریشان سے، حافظ صاحب تشریف لے آئے. اتفاق سے میرا بھی ادھر کو گزر ہوا، نہیں دیکھا. تو مولانا اسلم صاحب فرمانے لگے حضرت عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، یہاں مدرسے کے بارے میں ایک لالا نے فلم ہال کھول دیا ہے. وہ زمانہ تھا کہ بہت کریز تھا فلم ہال کا، بلیک سے ٹکٹ وغیرہ بکا کرتے تھے، زمانہ تھا. تو اور بچے مدرسے کے کئی بچے فلم دیکھتے ہوئے پکڑے گئے. حضرت بہت پریشان ہے، کیا کریں. کہا بھائی اس لالا کو بلاؤ، تم مجھ سے ملواؤ. تو پورے علاقے میں جانتے تھے حافظ صاحب منان کے والے نے. تو وہ لالا بھی دوڑا آیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. انہوں نے کہا بھائی لالا جی تن نے یہ اچھا کام نہیں کرا، یہ بھی کوئی کاروبار ہے ناچنے گانے کا، کوئی اور کر لیتا تو، لیکن جب اب کر لیا تو تمہارے بچوں کو ٹکٹ نہ بیچے. اسی طرح لہجہ تھا ان کا بالکل دیہاتی گاؤں کی طرح. ہمارے بچوں کو یعنی ہمارے مدرسے کے طلباء کو ٹکٹ مت بیچ، تو ہمارے بچوں کو ٹکٹ نہ بیچے، بس تجھ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. حافظ جی کوئی میں ڈنڈا لے کے تھوڑے بیٹھوں گا میں، وہاں تو وہ منشی ٹکٹ بیچتا ہے، وہ جو بیچنے والا ہوتا ہے. بھائی ضد کر جا رہا آپ نے، بس جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو ٹکٹ نہ بیچے، تو اپنا چلا لے، چل کھیل تماشا جو تو نے کر لیا ہے. لیکن اب یہ کیا کریں بھائی، مجھ سے ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہوں، ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، ناجائز گناہ ہے. حافظ جی میں کیسے روک سکتا ہوں، میرے سمجھ میں کہ ماں بیٹھوں گا تھوڑا، یہ وہ کہتا رہا. یہ تو آپ بہت دیر تک تقریباً 5-10 منٹ حضرت اسے سمجھاتے رہے، وہ نہیں مانا. تو انہوں نے کہا تو اس میں بھوس بھروائے گا، بھوس گیہوں کا بھوسا ہوتا نا. 3 مہینے بعد میں نے، وہ زمانہ حال کا بہت بڑا اور کوئی حال نہیں تھا، اچھا خاصا قصبہ ہے، پہلا فلم حال تھا. 3 مہینے بعد اس حال میں نے اور بہت سے لوگوں نے بھوس بھرا ہوا دیکھا ہے. آدمی ایسا اللہ کے یہاں بھاؤ بڑھ جائے، کون نہیں چاہتا کہ یہ بھاؤ. حضرت سعد بن معاذ نے بھی اپنے واسطے سے پوری امت کے لیے ایک بہترین سوال کیا ہے، نبی اللہ کوئی ایسا آسان سا نسخہ بتا دیجئے کہ میں اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ بن جاؤں، میرے زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ قبول فرمانے لگے، ایسا میں بھی اللہ کا ایسا محبوب بن جاؤں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مختصر سا نسخہ بتایا، بہت ہی مختصر نسخہ. آپ نے فرمایا ہے سعد حلال کمائی کو لازم سے پکڑ لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا. حلال رزق کو لازم پکڑ لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا. رزق حلال، صرف اتنا سے ایک نسخہ بتایا کہ رزق جو ہے استعمال جو تیرے پاس آئے، کپڑا جو بھی چیز استعمال ہو، کھانے میں چیز استعمال ہو، وہ 100% حلال ہو، حرام سے بچ. شریعت کے قرآن اور حدیث کو جتنا آدمی پڑھتا ہے اور شریعت کی گہرائی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اکل حلال کے سلسلے میں اور رزق حلال کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ حساسیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور حرام سے بچنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی. اس لیے کہ حرام مال انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتا ہے، اور رزق حلال دارین کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حرام کے سلسلے میں بڑی سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. میرے بزرگوں خصوصاً وہ مسلمان جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، ایمان کہتے ہیں ہم، اور صاحب ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں ایک تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آخرت میں یوم حساب کتاب دینا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو ان دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے تو بالکل کسی طرح گنجائش آخری درجے کی حماقت اور اپنے آپ کو تباہ کرنا اور خودکشی ہے کہ آدمی حرام مال کے پاس بھی جائے. اس لیے کہ مقدر پر ایمان لانا، تقدیر پر مطلب جو لکھ دیا گیا ہے وہ ملے گا. حدیث میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کی موت کا بہانہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کی عمر، یہ کھڑکیاں کھولنی ہے میرے خیال سے ذرا اچھا رہے گا تو جی نہیں ضرورت نہیں، سبھی کو ہوگا. اب سب بجلی چل گئی نا، کھڑکی کھول دیں گے تو ذرا ہوگا، تو نہیں ہوتا تو چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے نہ زیادہ گرمی ہو رہی ہے. جو چیزیں مقدر ہیں اور تقدیر مبرم ہے، کچھ تقدیر کا حصہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے انسان ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، اور ایک تقدیر کا وہ حصہ ہے جو پہلے سے لکھا گیا ہے انسان کی کوشش سے، اس میں کوئی اور دخل نہیں ہو سکتا. ان میں ہے رزق، تقدیر مبرم. حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی ہے، اس کی عمر، اس کی موت کا بہانہ اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اور رزق شریعت کی اسلام میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کام آنے والی ہر چیز کو رزق کہتے ہیں. کتنی ہوا کھائے گا، کتنی دوا کھائے گا، کتنے کپڑے پہنے گا، کتنی پراپرٹی کا مالک ہوگا، کتنا بینک بیلنس ہوگا، یہ سب لکھا ہوا ہے. انسان کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اسے گھٹا لے یا بڑھا لے. انسان کو صرف اتنا اختیار ہے کہ اسے حلال کر لے یا حرام کر لے. اس لیے انسان کے جو بس میں نہیں ہے، اس کا مکلف بھی نہیں ہے. کسی سے اس کا سوال ہی نہیں کیا گیا کہ تم زیادہ کماؤ، کسی سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا، پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کمایا. بس اتنا مطالبہ ہوگا وہاں میدان محشر میں کہ حلال کیا یا حرام کیا. اسی کا سوال ہوگا انسان سے، چونکہ اس کے انسان کی کوشش سے کسی کا رزق بڑھنے والا نہیں. تھوڑی سی توجہ آدمی کرے اور عقل پر زور ڈالے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی کی محنت جد و جہد سے کسی کا رزق بڑھ سکتا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 16 اور 18 گھنٹے محنت کرنے والے مزدور لوگ زیادہ غریب ہوتے ہیں. کسی کی ذہانت سے، ہوشیاری سے، کسی کی چالاکی سے، کسی کے ایفرٹ سے اگر رزق بڑھ پاتا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو 8ویں کلاس پاس سیٹھ جی یا شیخ جی حاجی صاحب ہیں اور ان کے پاس موٹی عقل کے ہیں، وہ عقل بھی زیادہ ذہین ہوشیار بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بڑے بڑے ہائی کوالیفائڈ لوگ، انجینئرز، بیرسٹرز، ملازم ہیں جن کے پاس 2 ویلر بھی نہیں ہے، ان کے چارٹرڈ پلین. آسمان اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام مجید میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمانوں میں ہے تمہارا رزق، اور ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے مقدر کا رزق تم تک پہنچائیں گے.
فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. یہ ہمارے لیے کوئی عجوبی یا جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ عام بات ہے، بالکل سادہ سی بات ہے ہمارے لیے. تمہارے مقدر کا رزق پہنچانا ایسی بات ہے جیسے عام اپنی دیکھی آنکھوں دیکھی باتوں کا تم ذکر کرتے ہو. کسی سفر سے آتا ہے تو راستے کی باتیں بتاتا ہے، وہاں فلاں سڑک پر جام لگا ہوا تھا، بیچ میں ایک گاڑی خراب کھڑی ہوئی تھی، وہاں سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، ایسی معمولی سی باتیں کہتا ہے تو کہ آدمی واقعی نہیں کہتا. یہ ایسا ہے ہمارے نزدیک. بلا شبہ روزانہ کو ہم دیکھ لیں بہت سی چیزیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے مقدر میں نہیں ہے، وہ مل نہیں پاتی ہمیں. بہت سی چیزیں ہیں جن کا تصور نہیں ہوتا وہ ملتی ہیں ہمیں. جو دانا کسی کے مقدر کا ہے وہ مل کر رہتا ہے، بالکل 100%. میں نے ارمغان کے آخری صفحات میں کئی ایسے واقعات لکھے کیسے اللہ تعالیٰ مقدر کا رزق پہنچاتا ہے. وَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے. میرٹھ کے ایک حاجی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا بریانی، اور اچانک پھندا لگ گیا. پھندا لگا تو وہ جو ہے وہ سانس رک گیا. گھر والوں نے بہت کوشش کی، شاید سوچا کہ موت آگے ہو گئی ہے، سانس تو نہیں آ رہا تھا، نبض ہلکی پھلکی چل رہی تھی. تو چارپائی پر ڈال کے جلدی قریب میں پیار لال ہاسپٹل تھا اس میں لے گئے. ڈاکٹر نے بھی منہ سے سانس دلانے کی کوشش کی، سینے کو دبایا، بہت کوشش کی، سانس نہیں آیا. تو انہوں نے کہا آئی سی یو میں لے چلیے، اس کی ناک میں، ان کی ناک میں ٹیوب ڈال کے دیکھ لیتا ہوں اگر سانس آ جائے. بظاہر تو ان کی نبض چھوٹتی جا رہی ہے اور کمزور ہو رہی ہے، تو بظاہر ان کا بچنا تو مشکل ہے، مگر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں لے گئے، جیسے لٹایا تو سانس آ گیا. اور پھر اس کے بعد ذرا طبیعت ٹھیک ہو گئی. 2-3 دن میں ذرا کمزوری سی محسوس ہوئی، ان کو ذرا جو لگا تو اس کی وجہ سے نقاہت، لیکن 2-3 دن بعد ٹھیک ہو گئے. 2-3 دن کے بعد سر میں درد شروع ہوا اور درد بڑھتا گیا. جیسے جیسے علاج کراتے تھے، ساری جانچیں کرتے تھے، جانچیں اکثر نارمل معلوم ہوتی تھیں، اور سر میں درد کی وجہ سے نیند آنا بند ہوئی، اس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہوا، اور پھر کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے. جام دہلی علاج کے لیے گئے، بمبئی گئے علاج میں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، لیکن وہ درد کو تخفیف نہیں ہوتی تھی، فاقہ نہیں ہوتا تھا. تو اب وہ سوچا کہ لا علاج ہو گئے ہیں، کہ ذہن میں آیا کہ لا علاج ہو گئے ہیں. تو اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ بھائی کچھ مجھے لا علاج ہو گیا ہوں تو کچھ اللہ عبادت کریں، طاعت کریں، کچھ ایسا. تو مسجد میں جمعے کے دن پہنچے، مولانا خطاب کر رہے تھے حج کے اہمیت پر، حج کی فرضیت اور حج نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں اور حج کے فضائل پر. تو انہوں نے حدیث سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو استطاعت ہو حج کو نہ آئے، میں اس سے بری ہوں، یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے. ولا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانی، میری بلا سے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مامور محدثین نے نقل کیا ہے کہ کسی پر معلوم ہوتا ہے حج فرض ہے اور اس نے حج فرض نہیں کیا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. فرماتے تھے میرے نبی سچے، نبی کا فرمان سچا، یہ مسلمان مرا ہی نہیں، یہودیوں کو مرا ہے، نصرانیوں کو. حج کی فرضیت کے سلسلے میں ضمناً ایک ضروری وضاحت بھی میں کرتا چلوں. ہمارے یہاں ہندوستان کے فقہاء اور مفتیان کرام کے سرخیل ہیں، اور میر کارواں حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مقدم، انہوں نے میرے ایک استفسار پر بہت سارے مفتیان کرام کی موجودگی میں یہ بات بتائی. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے نا حج فرض کے سلسلے میں کہ بڑا مکان بنا لیا، 10-20-50 لاکھ روپے خرچ کیے، شادی میں فضول خرچی، گاڑی خرید لی، اور اس کے بعد 2-3 لاکھ روپے ہمارے پاس ہوں گے اور کاروبار اجازت دے گا تو پہلے ابا اماں کو حج کرائیں گے، کہ برادری والے یہ کہیں گے کہ بوڑھے ماں باپ کے ہوتے ہوئے خود چلا گیا حج کو. یہ سمجھا جاتا نہیں، یہ اسلامی کا قانون نہیں ہے ضابطہ. اسلام کا قانون یہ ہے جو بتا رہا ہوں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ کسی کے 50 بیگھے زمین ہے، 1 بیگھہ زمین بیچ کر حج کو چلا جائے تو بچوں پر فاقے نہیں ہوں گے، تو 1 بیگھہ زمین بیچ کر حج کو جانا فرض ہے. کسی کے 3 دکانیں ہیں، 1 دکان بیچ کر چلا جائے تو بچوں کا گزارا چلتا رہے گا، تو 1 دکان بیچ کر حج کو جانا فرض ہے. بعض فقہاء کی رائے تو یہ ہے کہ بڑا مکان ہے، چھوٹے مکان میں کام چل سکتا ہے تو بڑا مکان بیچے، چھوٹا مکان خریدے، فاضل پیسوں سے حج کو جائے، اس پر حج فرض ہے. عورتوں پر زیور ہوتے ہیں، وہ زیورات بیچ کر اگر ان کا خرچ نکل رہا ہے، کوئی محرم جا رہا ہے، اگر محرم نہیں جا رہا ہے تو اتنا ہے 2 کا خرچ نکل سکتا ہے محرم کا، اس کا تو وہ زیور بیچ کر حج کو جانا فرض ہے. اگر اس فرضیت کے بعد حج نہیں کرے گی یا حج نہیں کرے گا تو فلا علیہ یموت یہودیا ولا نصرانی، میری بلا سے وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے. اور فرض خود پر ہے، اس کے پہلے خود جانا فرض ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور موقع ہو تو اپنے والدین کو ساتھ بعد میں لے جائے یا ساتھ لے جائے، لیکن پہلے اپنے والدین کے ادا کرنے سے ہرگز ادا نہیں ہوگا فرض.
تو انہوں نے حج کے بارے میں یہ بات سنا تو ان پر حج فرض تھا، گھبرا گئے، پھر سوچا حج کرنا ہے، چنانچہ حج کا انتظام کیا، اور چونکہ بس اب سوچ رہے تھے کہ جانے کی تیاری کرنی ہے آخرت میں، اس لیے ایسے جہاز سے گئے جس میں ذرا پہلے سے جانا ہو اور دیر تک رہنا ہو، میسر ہو جائے حرمین میں۔ تو وہ طواف کر رہے تھے، جو گئے جا کر طواف کر رہے تھے، بالکل حرم میں چھیڑ تھی بالکل، تو اچانک جو سورج کی شعاعیں ناک میں پڑیں تو ایک چھینک آئی اور ایک چاول ناک میں سے باسمتی چاول کا نکلا اور حرم مطاف میں گر گیا۔ ایک چڑیا بیت اللہ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ آئی اور پھر دنی چاول لے کے اٹھا کر لے گئی۔ اب رات کو جو ہے مغرب کے بعد نیند آنے لگی، دوا کھائی نہیں تھی ابھی، یا تو دواؤں سے نیند نہیں آتی تھی، اور آنکھ کھلی تو صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی، یا اللہ یہ تو تہجد بھی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن دوا کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بشاش بھوک بھی اچھی لگی دوسرے روز، تیسرے روز اور تو وہاں آئے تقریباً 1.25 مہینہ رہ کر، تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ حاجی صاحب پھر جوان ہو گئے۔ اس کے بعد 22 سال زندہ رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سر میں دھسکا لگنے سے لے کر حج کے وقت کتنا مدت لگی جس میں آپ نے علاج کرایا اور مایوسی ہوئی تو ہوئی؟ کہا 21.5 سال۔ ایک باسمتی چاول کا بریانی، پکی ہوئی چاول جو زبان حلق میں پہنچ گیا تھا حاجی صاحب کے مقدر میں نہیں تھا، وہ چڑیا کے مقدر میں تھا جو بیت اللہ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 21.5 سال دماغ کی نسبیں محفوظ کرایا اور وہاں پہنچایا ہندوستان میں، میرٹھ پکا ہوا چاول۔ ہر دانے کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہے، ایک چاول کی تو تاریخ سامنے آ گئی، ہر دانے کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ یہی معاملہ ہے، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے پہنچتا ہے۔ تو ہمارے حرام کرنے سے ہماری یہ جو ہے نا، ہم نے سوچا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ حکم دیا گیا ہے بھئی حلال تو حاصل کرنا چاہیے، روزگار کرنا چاہیے، بات کہتے ہیں کسب الحلال فریضہ کہا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض فرمایا گیا ہے۔ کسب المال، طلب المال فریضۃ قبل الفرائض کر دیا ہم نے کہ مال ہو اور سارے فرائض سے پہلے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ نماز ہم اپنے روزگار کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، اگر ہماری سروس، ہماری ملازمت، ہماری تجارت ہمیں اجازت دے گی مسجد میں 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنے کی تو جماعت سے پڑھ لیں گے، اگر ادا کی اجازت دے گی تو ادا پڑھ لیں گے، نہیں تو 2 ملا کے پڑھیں۔ کیا کہنے صاحب، اتنی سخت گرمی میں روزے کیسے رکھیں؟ یہ سروس چھوڑ نہیں سکتے، گورنمنٹ ملازمت ہے، کیسے چھوڑیں ہم؟ اتنی ڈیوٹی ہے، یہ فلاں ہے، ساری چیزیں۔ حج جبھی تو کریں گے جب موقع ہوگا روزگار کا، کیا دکان بند کر کے حج کو چلے جائیں؟ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ سب چیزیں فرائض، سارے فرائض کے بعد ہم نے اس سے پہلے فرض کیا، اور حلال کو نہیں مال کو فرض کر لیا اپنے سے، مال حاصل کرنا، قسم کے معنی بقدر ضرورت کم سے کم وقت میں حاصل کر لینا۔ تو میرے بزرگوں، انسان کو اس کا صرف اختیار اتنا ہے کہ اس کو حلال کر لے، حرام کر لے، اس کا اختیار نہیں کہ اس کو زیادہ کر لے یا کم کر لے، اسی کا مکلف بنایا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان اور حساب کتاب پر ایمان، کہ اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے۔ حساب کتاب دینا ہے کہ مطلب یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت مالک یوم الدین کی رٹ لگوائی جاتی ہے ہر نماز کی رکعت میں، اسی لیے شعور بیدار کرنے کے لیے، غفلت کا توڑنے کے لیے یہ آواز لگوائی جاتی ہے کہ بدلے کا دن ہے، حساب کتاب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ میدان محشر میں آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے، جب تک کہ 4 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ وہاں جو ساری پیشی ہوگی وہ 4 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے جو ہے تیسرا سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، کس طرح کمایا، یعنی حلال کمایا، بیلنس شیٹ پیش کرنی ہے۔ یہ جو 2 پیسے آ گئے تو اپنے کو مالدار کہنے لگتا ہے، مالدار ہوگا تو مالک تھوڑا ہی ہو، مالک سے حساب لیا جاتا ہے، کوئی چوکیدار سے حساب لیا جاتا ہے، کوئی کیشیئر بینک کا 10 کروڑ روپے گنے اکاؤنٹ میں جمع کرے اور کہ میں مالدار ہو گیا تو سب ہنسیں گے نا اسے، احمق ہے تو حساب جتنے پیسے زیادہ گن رہا ہے اتنا زیادہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو حساب آنے کا بھی ہے، جانے کا بھی ہے، آنے میں غلط لے لیا تو پکڑے جائیں گے، دنیا میں یہاں ملک میں بھی ہے نا، کالا دھن اگر اللیگل طریقے سے کمایا تو جرمانہ ہے، پینلٹی ہے، سزا ہے، اس طرح وہاں بھی ہے۔ حدیث میں آئے مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ اس میں یہ وعید بھی شامل ہے
کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم ایمان پر نہیں مرے گا. حدیث میں آئے رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جب یہ کہا جا رہا ہے مال حرام سے پلا ہوا جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے گا. کتنا خطرناک ہے مال حرام کا، کتنا حدیث میں کتنی پینلٹی دینی پڑے گی. حدیث میں آیا ہے کہ ایک دانق مال حرام کی کھائی ہوگی، یعنی 3 دمڑی کو کہتے ہیں ایک دانق، تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. ایک لقمہ مال حرام کا کھائے گا آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی. 40 دن تک نماز. اللہ کے نبی نے صحابہ کو آخری درجے میں اکل حلال کے سلسلے میں ساتھ بنایا تھا. امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ سفر سے تشریف لائے. ایک غلام کو جو ہے آپ نے اس شرط پر آزاد کر دیا تھا کہ وہ کچھ روزانہ جو کمائے گا اس میں سے ایک حصہ مجھے دے دیا کرے گا. تو بھوک لگ رہی تھی، کھانا مانگا. اس نے کہا کہ حضور میرے پاس ہے، میں پیش کروں. کہا ٹھیک ہے، کھانا لائے گئے. ایک لقمہ کھا لیا تو غلام نے پوچھا امیر المومنین آپ تو ہمیشہ کھانے سے پہلے بہت احتیاط سے تفتیش تحقیق کر کے کھایا کرتے تھے، آج پوچھا نہیں آپ نے کہاں سے آیا؟ کہ بھوک کی شدت میں یاد نہیں رہا، بتاؤ کہاں سے کمائے؟ کہا جاہلیت کے زمانے میں جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا بتوں کے نام پر، تو ایک بیمار کو میں نے جھاڑا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس سے میں مزدوری لے نہیں پایا تھا، آج ملی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی اور آپ نے الٹی کرنے کی کوشش کی. بھوک کی شدت میں کھائے وہ ایک لقمہ کہاں نکلنے والا تھا. لوگوں نے کہا گرم پانی نوش فرمایا جائے زیادہ سے. وہ بہت سارا گرم پانی لیا آپ نے، اس کے بعد بڑی تکلیف کے ساتھ وہ آخر میں ایک لقمہ نکلا. لوگوں نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اتنی مشقت کے ساتھ آپ نے ایک لقمے کو نکالا. تو آپ نے فرمایا، اور صدیق اکبر ہی کا حق تھا کہ وہ فرماتے، آپ نے فرمایا یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو میں اس کو نکالتا، اس لیے کہ میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ جو جسم لقمہ حرام سے پلتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اس لیے حضور کو حساب دینا ہے، آمد کا بھی حساب دینا ہے، خرچ کا بھی حساب دینا ہے. خرچ میں بے احتیاطی کریں گے تو بھی تو پکڑے جائیں گے، پھر بھی سزا ہوگی. اس لیے فرمایا ان المبذرین، مبذر کون کس کو کہتے ہیں؟ غیر قانونی خرچ کرنے والا، بے محل خرچ کرنے والا، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت کے قانون کے خلاف خرچ کرنے والے کو مبذر کہتے، تبذیر کرنے والا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پالنہار کا باغی اور غدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ فسق ہیں لیکن کفر و شرک کے ساتھ ملایا، جھوٹ کو شرک کے ساتھ. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی سے بچو اور جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی سے. جھوٹ کو عیب سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، برائی سمجھا ہی، مذاق میں بھی جھوٹ بول رہا ہے ایمان والا. اسے معلوم نہیں کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے. جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کے مسافت سے آ جاتی ہے، مگر جھوٹی گواہی دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور ایک تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا، بے محل خرچ کرنے والا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا باغی اور غدار ہے. غداری کرنے والا ہے وہ جو ہے فضول خرچی کرنے والا. تو خرچ کے سلسلے اس لیے انسان مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر ذرا بھی اسے شد بدھ ہے، اپنے بھلے برے کا کچھ ذرا ہوش ہے، تو اسے اگلے رزق کے سلسلے میں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے، اور اسے حرام سے بچنا چاہیے. اور حلال وہ ہے جو شریعت کے مطابق حلال ہو. ہمارے ہاں ہم لوگ اصل میں دین کے تمام اوامر و نواہی کو رواج کے مطابق مانتے ہیں. جن گناہوں کو ہمارے رواج میں گناہ سمجھا جاتا ہے ان کو گناہ سمجھتے ہیں، جن گناہوں کو ہمارے رواج میں گناہ نہیں سمجھا جاتا چاہے وہ کتنے بڑے گناہ ہوں ان کو کرتے ہیں بے دھڑک. اس طرح جس چیز کو ہمارے یہاں حلال سمجھا جاتا ہے اسے حلال سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو ہمارے یہاں شریعت میں حلال نہیں سمجھا جاتا اسے، جس چیز کو شریعت میں ہمارے یہاں رواج میں حرام سمجھا جاتا ہے اسے حرام سمجھتے ہیں، اور جو چیز ہماری رواج میں زیادہ حرام نہ ہو اس کو ہم بے دھڑک استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر سور کو حرام سمجھتے ہیں ہمارے رواج میں. سور کا گوشت کسی پڑھے لکھے کی آواز جاہل آدمی سے اگر کہہ دیں کہ سور کا گوشت پکا ہے کسی مسلمان کے سامنے تو 2-4 جانیں چلی جائیں گے نہیں.
لیکن سور کا گوشت کھانے والا بینک سے خوب کاروبار کر رہا ہے، لون لے رہا ہے، بینک سے گاڑی موٹر سائیکل لی ہے، بینک سے کار خریدی ہے، بینک سے گارنٹی بنا کر تجارت کر رہا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ادنا درجے کا سود اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر، اپنی 100 دفعہ سور کھانے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، 100 دفعہ سور۔ لیکن سور کا گوشت، ہندوستان میں جتنے فسادات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، ان میں سے 20% فساد سور کے گوشت کے مسلمانوں کے محلے میں پھینکنے کی وجہ سے شروع ہوئے، وہاں سے شروع ہوئے۔ لیکن بینک کے انٹرسٹ مسجد کے ٹوائلٹ میں لگا رہا ہے آدمی، مدرسے کے ٹوائلٹ میں لگا رہا ہے، لگاتے ہیں اس میں، لگاتے ہیں، یہ اس کو ناپاکی نہیں سمجھتے، گندگی۔ حالانکہ سورہ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اگر تم سود کا دینا، سود کا واسطہ بننا، سود کا مشورہ دینا، سود کی ملازمت کرنا، سود لکھنا، سود سے کسی طرح کا تعلق قائم کرنا، جو بھی ہے، اس کو نہیں چھوڑو گے تو قرآن کہہ رہا ہے صرف ایک گناہ پر یہ حکم ہے، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ، اعلان کر دو، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ ایک چیز کو حرام سمجھتے ہیں، ایک چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی کا بچہ موٹر سائیکل چور گروہ سے واسطہ ہو، یا کار چوری کرنے لگے، یا کسی ڈاکوؤں کے گروہ میں پڑا جائے، اور ذرا اتفاق سے آبا و اجداد میں کوئی نیک آدمی ہو تو پورے محلے میں رو ہو جائے گی، اخبار میں نکل جائے گا فلاں کا بچہ، اسے آگ کر دیں گے۔ شریف لوگ ہوں گے تو یہ ہمارے ہے ہی نہیں، اخبار میں نکلوا دیں گے بھائی ہم نے اپنے سے آگ کر دیا ہے، تاکہ ہم پر بدنما داغ نہ لگے، بدنامی نہ ہو، یہ بات ہے۔ یہی آدمی جو موٹر سائیکل چوری کو اس کو اتنا برا سمجھ رہا ہے، جہیز میں مطالبہ کر کے مال لے رہا ہے۔ مفتی عبدالرؤف صاحب سکری بن صغیر کے مشہور فقہ میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں سے رہزنی کر کے موٹر سائیکل چھین لینا، لوٹ لینا، یا کار لوٹ لینا، یا کوئی اور سامان کا ڈاکہ ڈال لینا، شریعت اسلامی کے قانون کے مطابق اتنا برا گناہ نہیں ہے جتنا مطالبہ کر کے جہیز میں سامان، کار، موٹر سائیکل یا کوئی اور سامان طلب کرنا۔ اور لکھا بغیر مطالبے کے بھی لینا جائز نہیں، اور یہ بھی مطالبے کی شکل ہے کہ رواج اور ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ اگر بچی جہیز نہیں لائے گی تو سسرال والوں میں اسے تانے تشنے سننا پڑے گا، خوشگوار زندگی گزار نہیں سکتی، نہیں ہوگا۔ اور 10 وجوہات لکھی ہیں، دلائل قرآن سے، حدیث سے اور فقہاء کے اقوال سے اپنی بات کو مدلل کیا ہے انہوں نے۔ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، میں شرعی ضابطے اور قانون کے اس ضابطوں کے مطابق میں نے یہ بات طے کی ہے، یہ لکھا ہے۔ لیکن موٹر سائیکل چوری کرے تو نمبر پلیٹ بند کر کے تو بیچے جا سکتا ہے، چھپا کر رکھیں گے یا کاٹ کر بیچیں گے، اور جہیز میں آ جائے کار تو پہلے امام صاحب کو حضرت مولانا مبارک صاحب آپ تشریف لائیے، بابرکت گاڑی آپ کی برکت سے شروع ہوگی، یہ کرتا ہے، نمائش لگاتا ہے جہاز، حالانکہ وہ اتنی بری چیز، کیونکہ ہماری شریعت میں ہمارے رواج میں گناہ نہیں ہے صورت۔ اس لیے میرے بزرگوں، اکل حلال کے سلسلے میں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے مسلمان کو، اس لیے کہ حلال سے اعمال میں نور، یہ جو ہماری پوری زندگی بے نور ہو رہی ہے اور ہر چیز میں جو ہے کسی چیز میں جان نہیں دکھائی دیتی، اس کی بنیادی وجہ یہ پیٹرول آخری درجے کا گندا ہے، اس کی وجہ سے سارا انجن بست ہو رہا ہے ہمارا بلا شبہ۔ کیونکہ ہمارے یہاں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت گنگوئی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، بڑے بڑے بزرگ موجود تھے وہاں پر۔ تو ایک صاحب تھے وہاں کے گھسیارے، گھاس کا کام کھودتے تھے بیچارے، وہ سال بھر میں ان کی ایک دعوت کیا کرتے تھے، ایک آنا روزانہ گھاس سے کماتے تھے، ایک پیسہ بچایا، اور پھر ایک ہفتہ ہو گیا تو ایک آنا انہی کو دے دیتے تھے، میں کہاں پکاتا پھروں گا، بس آپ ہی انتظام کر لینا۔ تو ان بزرگوں کو سال بھر تک اس دعوت کی انتظار رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت اس دعوت میں کیا خاص بات ہے کہ آپ انتظار اس کی تکتے رہتے ہیں؟ کہا کہ اتنی حلال اور طیب وہ رزق ہوتا ہے، اور ایسی اخلاص کے ساتھ وہ دعوت کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ مہینوں تک عبادات، طاعت میں اور ذکر و اذکار میں انوارات محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ حلال حرام میں یہ ضرور ہے کہ شریعت کے ضابطے کے مطابق حلال ہو، ہمارے رواج کے مطابق حلال نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ ہم تو بڑی احتیاط سے، بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری صرف خاصی نہیں ہے کہ آپ مخلص ہیں، شرعی ضابطے کی پابندی بھی ضروری ہے۔
ہمارے یہاں بر صغیر کے مشہور فقہا میں، اس سلسلے میں مجھے خاص بات عرض کرنی ہوئی ہے کہ بر صغیر کے مشہور فقہا میں بہت ہی ممتاز فقیہ ہیں حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی، اور وہ بہت شفیق قسم کے فقیہ ہیں، یعنی وہ آخری درجے میں بشر ولا تنفر یسر ولا تعسر پر آسانی پیدا کرنے والے. ذرا بھی شریعت میں کہیں گنجائش نکلے گی تو وہ کوشش کریں گے کہ اس میں آسانی پیدا کریں، اس کے جواز کی کوئی شکل نکالیں. زبردستی بعض فقہا ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ذرا سخت ہوتی ہے ان کے پیمانہ، مضبوط باندھتے ہیں وہ، اور ذرا بھی کہیں گنجائش شک ہو تو اسے فوراً ناجائز حرام کہہ دیتے ہیں. ان کے ہاں حلال زیادہ کرنے کا رواج ہے، یعنی اس طرح کے فقیہ ہیں وہ، بہت نرم مزاج. انہوں نے پچھلے دنوں رابطہ عالم اسلامی میں اپنا ایک مقالہ پڑھا تھا، اس کا ترجمہ اردو میں چھپا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں پر مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان اور اعمال کے لیے خطرہ ہے، اعمال کے لیے مخالف حالات نہیں، ایمان کے لیے مخالف حالات ہیں، وہاں رہیں گے تو چاروں طرف سے شرکیہ اور دیو مالائی چیزوں سے متاثر ہو جائیں گے، وہاں رہیں گے تو حرام چیزوں کے کاروبار میں مبتلا ہونا پڑے گا، بد نظری ہوگی، نماز جماعت وقت پر نہیں مل پائے گی، اسلامی تشبد کے ساتھ رہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی، مخلوط تعلیم کے علاوہ ہوں گے تو وہاں پر شریف خاندانوں میں طرح طرح کے حادثے لڑکیوں کے اور اس طرح کے سننے کو ملیں گے. وہاں بچوں میں کانوینٹ اسکولوں میں لے جائیں گے تو مسیحیت کا اس کا جو ہے اس پر چھاپ پڑے گی معصوم دلوں پر، یا شکشا سدنوں میں جائیں گے تو جیو ہتیا کے نام پر پہلے گوشت سے کرائیت پیدا کی جائے گی، رفتہ رفتہ اسلام سے دوری پیدا ہو جائے گی. تو وہاں ایمان اور اعمال دونوں کے لیے جن علاقوں میں خطرہ ہے وہاں مسلمان کے لیے رہنا، بسنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، مکان بنانا شرعاً جائز اور حلال نہیں ہے. اس سے مخالف ماحول میں سچی بات یہ ہے اس میں تمام فقہا کا کہ جہاں ایمان اور اعمال کے مخالف حالات ہوں وہاں مسلمان کو اسلامی شریعت جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی. کاروبار کرنا تو وہاں تو رہنا بسنا تو بہت بات کی بات. انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں کاروبار حلال نہیں ہوگا اس طرح. تو وہاں شریعت 3 ذمہ داریاں عائد کرتی ہے، 3 تقاضے. پہلا تقاضا تو یہ ہے اگر ممکن ہو امیر موجود ہو، مرکزیت موجود ہو اور طاقت بھی ہو، قوت ہو جو شریعت نے طے کی ہے، تو طاقت کے بلبوتے پر نظام کو اسلامی نظام نافذ کرے اور ماحول کو بدلے. اس کے لیے ہمارے پاس جو شرائط چاہیے تھی وہ شرائط ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہم یہاں کے مسلمانوں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں ہمارے لیے. تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے. اس پر انہوں نے قرآن کی آیات، حدیث پاک اور فقہا کی آراء لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میدان محشر میں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہیں ایمان اعمال کو خطرے میں ڈالتے رہے. ایمان اعمال کو خطرے میں ڈال کر کوئی آدمی بسا ہوا ہے کسی جگہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان میدان محشر میں معتبر ہی نہیں ہوگا. جب ایمان معتبر نہیں ہوگا تو اعمال کس کام کے ہوں گے؟ قبول نہیں ہوگا وہاں پر. اب انہوں نے لکھا ہے کہ اب ہجرت کرے تو کہاں کرے؟ دوسرے اقوامی قوانین ایسے نہیں ہیں کہ آدمی کہیں سے بھی ہجرت کر کے کہیں چلا جائے. تو اس میں بھی ہم چونکہ ہماری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آدمی کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کیا شریعت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ہجرت بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم پر یہ بھی قانون ہم پر نافذ نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا تو صرف واحد ایک آپشن وہاں کاروبار کرنے کا اور جائز اور وہاں رہنے اور بسنے کے جواز کا اور اس کے حلال ہونے کا ہے کہ وہاں دعوت کی نیت سے رہے. صرف داعی کو مخالف ماحول میں اسلام جانے کی اجازت دیتا ہے. جس طرح کہیں بیماری پھیل رہی ہو، وبائی بیماری پھیل رہی ہو تو وہاں اسلام نے منع کیا ہے کہ عام انسان وہاں نہ جائے، لیکن طبیب اور تیماردار کو جانے کی اجازت ہے. صرف ڈاکٹر نہیں جائیں گے تو پھر ڈاکٹر کے لیے جائز ہے. اسی طرح مخالف ماحول میں داعی کی حیثیت طبیب کی ہے، داعی کو بطور علاج وہاں رہنے کی اجازت ہے. صرف واجب جب جائز ہوگا. دعوت کی نیت سے آپ وہاں رہ رہے ہیں اور بلا شبہ یہ بات انہوں نے نہیں لکھی، میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف داعی ہی مخالف ماحول کے شر سے بچ سکتا ہے. کوئی آدمی بڑے سے بڑا، میں اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں مہینوں تک، کہ کوئی بڑے سے بڑا شیخ المشائخ یہ دعویٰ کرے
کہ میں بہت تقوی کی، پرہیزگاری کی، ولایت کی اور معرفت کی لائن پر چل کر اپنی زندگی صاف ستھری لے کر چلا جاؤں گا، چاروں طرف شرک ہے تو ہوا کرے، مجھے اس سے کوئی لینا نہیں، ایسا ممکن نہیں کچھ نہ کچھ شرک اور کچھ نہ کچھ شر اس کی زندگی میں داخل نہ ہو جائے، محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں جب برتن کھانے کے واپس آتے تھے تو میں اپنے آقا کے طباخ کو الگ سے پہچان لیتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کس طرح آپ پہچانتی تھی؟ کہ آپ کا برتن اس طرح صاف شفاف آتا تھا جیسے اس میں کھانا نوش ہی نہیں فرمایا۔ اب سنت کی محبت میں ہمیشہ معمول تھا حضرت کا کہ پلیٹ کو صاف کر کے چاٹ کر بالکل ایسا کر دیتے یہ دھلی ہوئی، لیکن ایسے مطلب اس میں پہنچے کہ بفیلو سسٹم چل رہا ہے وہاں پر، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہیں یا دو پیسے والے لوگ ہیں یا کچھ غیر مسلم لوگ ہیں، نیتا لوگ ہیں، ایسا ماحول ہے جہاں سنت کے مزاج کے خلاف ہے، مجبوری میں جانا پڑ گیا۔ تو اب اگر پلیٹ کو چاٹیں گے تو سوچیں گے لوگ، یہ کہیں گے ندیدہ ہے، بنکتا ہے، اس کو کھانا ملتا ہی نہیں ہے، تو پلیٹ چاٹ کے صاف کیے بغیر چھوڑ کر آ گئے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا۔ مخالف ماحول میں آدمی رہے گا تو بغیر صرف دائی مخالف ماحول کی شر سے بچ سکتا ہے۔ تو اب وہاں دعوت کے لیے رہنا ہے تو وہاں رہنے ہیں تو کب تک ہوٹلوں میں رہیں گے؟ کرائے کا مکان لے لیے، اب کرائے کا مکان بھی کب تک؟ پروجیکٹ تو بہت بڑا ہے، زندگی بھر پورا نہیں ہونے والا ہے، ایک اپنا مکان بنا لیے، مکان بنانا جائز ہو گیا، مکان بنایا تو خرچ کہاں سے آئے گا؟ کوئی ملازمت کر لیے، کوئی چھوٹی موٹی دکان، کوئی کاروبار کر لیجئے، کاروبار کر لیا ہے، آپ رہ رہے ہیں دعوت کے لیے، تو بچے کہاں رہیں گے؟ ان کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے، تو ان کو بلا کے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، یہاں رکھا ہے تو ان کو مدرسے اسکول میں داخل بھی کر لیجئے، وقت کی زبانیں سکھانی ہے، وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان تک بات پہنچانا ہے، تو ان کو ڈاکٹر بنا لیجئے، انجینئر بنا لیجئے، سب جائز ہو جائے گا۔ لیکن حلال جب ہی ہو گئی، شریعت کے مطابق حلال ہو میرے بزرگوں کا روزگار وہ حلال ہے جو شریعت کے مطابق حلال ہو، ہماری اس کے مطابق حلال ہو، مزاج کے مطابق حلال ہو، رواج کے مطابق حلال ہو، یہ نہیں ضابطہ، اللہ کے قانون کے مطابق حلال۔ مثلاً فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آمدنی، اجماع ہے اس پر فقہاء کا، جو آمدنی سطر کھول کر حاصل کی جائے وہ آمدنی حرام ہے۔ اب اگر گھٹنا کھول رکھا ہے اور کھیتی کر رہا ہے، انڈر ویئر پہن رکھا ہے، یا ملازمت کر رہا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، لیکن آخری 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے مزدوری کر رہا ہے، تو یہ آمدنی ایسے ہی سور کھائے، شراب پائی ہے، لوٹا ڈاکے کی آمدنی، ایسے مزدوری کی آمدنی۔ یا بے پردہ عورت ملازمت کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہے، کھیتی میں کام کر رہی ہے، تو چونکہ پردہ سر سے لے کر پاؤں تک سطر ہے تو آمدنی بھی حرام ہی ہوگی۔ یا فقہاء نے لکھا ہے کہ جس کھیتی کی آمدنی سے عشر نہ نکالا جائے، عشر ہے نا اس کھیتی کی زکوٰۃ، وہ 40واں نہیں ہے، وہ ہے عشر، 10واں حصہ ہے، 20واں حصہ۔ 2 طریقے کی ہوتی ہے آمدنی، ایک وہ آمدنی جس میں ہم نے جو ہے وہ قیمتاً پانی دیا ہے، ٹیوب ویل سے پانی دیا ہے یا نہر سے پانی دیا ہے اور اس کی آبائشی کے پیسے دیے ہیں، تو اس میں نصف عشر، 20واں حصہ، 20 من حوالہ، 20,000 کی آمدنی میں سے 1,000 روپے، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ سیب ہو، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ اناج ہو، سب میں۔ اور اگر اس میں شہد لگا ہوا ہے، شہد جو اپنے باغ کا، اپنے کھیت کا توڑ کے کھا لیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، شہد پر دفینے کا نصاب نافذ ہوتا ہے، دفینے کا 5واں حصہ نصاب ہے۔ تو جس کھیتی کی آمدنی سے عشر نہیں نکالا گیا ہے وہ ساری آمدنی حرام ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، قرآن نے کہا ہے کہ اسی وقت ادا کرنی ہے، دوسری زکوٰۃ تو آپ کچھ دیر بعد بھی دیں گے تو چلے گا، لیکن کھیتی کی زکوٰۃ اسی وقت دیں گے جب آپ کے لیے حلال ہوگی وہ آمدنی، جب کھیتی میں سے زکوٰۃ نکال دیں گے، اس کا عشر نکال دیں گے۔ ہے نہیں رواج، تو وہ تو آمدنی ایسی ہے جیسے لوٹ کی آمدنی، جیسے ڈاکے کی آمدنی، اسی طرح اپنی زمین کی آمدنی، چونکہ اس سے عشر نہیں نکالا گیا ہے، چونکہ شرعی ضابطے کے مطابق حلال نہیں ہوا۔ انہوں نے، مفتی صاحب نے بڑی پیاری ایک مثال لکھی ہے کہ لڑکی کا رشتہ کیا، اور رشتہ کیا شرعی ضابطے کے مطابق، عموماً اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے، سب سے زیادہ تو بے احتیاطی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے تم شادی کرتے ہو، لمالیہ ولی جمالیہ ولی حسبیہ ولی دینیہ، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار کو تلاش کرو۔ وظفر کے معنی یہ ہے کہ ہیرا شرفی کسی کوڑے میں گر جائے یا نالے میں گر جائے اور دب جائے، لوگ چل دیں، تو پھر آدمی ناخونوں سے کھود کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے نا، اس کو عربی میں وظفر کہتے ہیں، فظفر، یہ عمل ہوگا۔
ایسے تلاش کرو دین تریبت یدا، ہاتھ ٹوٹ گئے تو دیندار کو ترجیح دی جائے، لیکن دیندار کو نظر انداز کیا جاتا ہے. داڑھی والوں کو اچھے خاندانوں میں داڑھی ہے تو پردہ ہے شرعی تو آدمی بچتا ہے رشتہ کرتے ہوئے صورت آ رہے، اس کا بھی لحاظ کیا، یعنی دینداری کو کیا. اور ایک بڑی بے ضابطگی ہوتی ہے، عموماً لڑکے کی مرضی سے تو شادی کر دی جاتی ہے، لڑکے کی رائے نہیں لی جاتی. یہ بھی شریعت کے ضابطے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا ظالم ہے وہ شخص، بڑا ظالم ہے وہ شخص، بڑا ظالم ہے وہ شخص. ایک اور فرمان ہے کہ اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے بڑا ظلم کیا. صحابہ نے پوچھا کس نے یا نبی اللہ، یہ کون ظالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے خلاف کیا. اس میں احتیاطی ہو، لڑکے کی تو مرضی لے لی جاتی ہے، لڑکے کی مرضی کے خلاف کوئی وعید نہیں ہے، کیونکہ لڑکا تو خود جری ہوتا ہے، کرنے کب دے گا ماں باپ کو. لیکن لڑکی سے عام طور پر وہ جو ہم رشتہ نکاح کے وقت کی اجازت لیتے ہیں کہ خاموش ہو گئی رونے لگی تو اجازت سمجھی جائے گی، وہ رشتے کے وقت کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بہتر تو یہ دیکھ لیں، نہیں دیکھے تو اس کی چھوٹی بہن اس کی سہیلی سے خوب تفصیل بتا کر پھر اجازت لی جائے، تب کی جائے. اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے. تو اسی طرح رشتہ کیا، اب رشتہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ سب جان گئے وہ فلاں کی بیٹی کا فلاں بیٹے سے رشتہ ہوا ہے، تو شروع میں تو کہتے ہیں یہ میرے ہونے والے خسر ہیں اور یہ میرے ہونے والے داماد ہیں، شروع میں یہ کہتے ہیں نا. لیکن کچھ دن کے بعد ہونے والا نکل زمانے سمجھا جاتا ہے، بس وہ انڈرسٹینڈ میں آ جاتا ہے، انڈرسٹوڈ کہلاتا ہے وہ نا. تو وہ کیا ہوتا ہے، بس وہ ہوتا ہے میرے داماد ہیں اور میرے خسر ہیں. ابھی خسر کہاں ہو گئے؟ تو اب یہ سوچ کر کہ سب کو معلوم ہو گیا وہ رشتہ گھروں میں ہوا ہے، تو لڑکا لڑکی یہ سوچنے لگے کہاں 1000 روپے قاضی صاحب کو دیں گے اور کہاں اتنے چواروں کا خرچہ اور یہ سب جھنجھٹ. تو تیری میری راضی تو کیا کرے گا ملا قاضی، تو رہنے لگے شوہر بیوی کی طرح، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ آ جائے یہ زنا ہی ہوگا، اس لیے کہ شرعی قانون کے مطابق حلال نہیں ہوا ہے. تو وہ رزق ہرگز آپ کا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شرعی ضابطے کے مطابق آپ کا کہلانے کا حق نہ رکھتا ہو. اور وہ جب حلال ہوگا جب شرعی ضابطے کے مطابق حلال. شرعی ضابطے کے مطابق مخالف ماحول میں اگر آپ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اس وقت تک وہ جائز اور حلال نہیں ہے جب تک وہاں آپ کی نیت دعوت کی نہ ہو. اب دعوت کی نیت ہے تو کاروبار دعوت کے تابع ہونا چاہیے. کاروبار اپنا بزنس جو بھی ہے کام کر رہے ہیں، دعوت کاروبار کے تابع نہیں ہونی چاہیے، کاروبار دعوت کے تابع ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم رہے، اگر ہماری زندگی کا مقصد ہم نے روزگار بھی سمجھ لیا، حالانکہ روزگار ہماری زندگی کا مقصد ہے، روزگار تو اللہ کے ذمہ ہے. ہر رینگنے والی چیز کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، ہمارے ذمہ صرف اس کو حرام سے بچ کر حلال کرنا ہے. اگر روزگار بھی، حالانکہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہمارے جو ذمہ داری عائد کی ہے قرآن نے بحیثیت خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، دعوت ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا منصب، ہمارا پیشہ، ہمارا کاروبار، ہمارا دھندا قرآن مجید نے دعوت قرار دیا ہے یہ. لیکن اگر ہم نے روزگار کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے تو دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں آخری درجے میں حساسیت کے ساتھ اس کو حلال، حرام سے بچ کر حلال رکھنا ہوگا. اور حلال اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک کہ ہم یہاں اس ماحول میں دعوت کی نیت سے رہیں، کہ ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے، دعوت کی نیت سے رہ رہے ہیں اور دعوت کی ضرورت کے لیے ہمیں مجبوری ہے، ہمیں دعوت کے اخراجات چاہیے، دعوت کی اخراجات. میرے بزرگوں یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو نہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا، اور محنت اور آخری درجے میں احتیاط کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو حلال کر رہے ہیں. لیکن 100% ظاہر ہے ایسے فقی کا قول ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ بہت ہی شفیق قسم کے فقی ہیں، بہت ہی آسانی پیدا کرنے والے فقی ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے، یہاں رہنے کے لیے، بسنے کے لیے، کاروبار کو صحیح کرنے کے لیے، کہ ہم یہاں دعوت کی نیت سے رہ رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، دنیا سے برائیاں ختم کر کے اچھائیوں کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں بحیثیت طبیب اس اسپتال میں بھیجا گیا ہے. ہم خود مریض بن گئے، یہ اسپتال انسانیت میں دائی بنا کر، دائی کی حیثیت طبیب کی ہوتی ہے اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے، ہمیں طبیب بنایا گیا ہے. ہمیں ہمارا جو ہے، ہمیں یہاں طبیب کی حیثیت سے، ڈاکٹر جس طرح اسپتال میں رہتا ہے اس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ میرے مریض ہر روز ذہن میں لگا رہتا ہے
کیسے یہ مریض شفا یاب ہو اور کون سی دوا دی جائے اور کس طرح اس کو ڈرپ لگے اور کس ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں، کس کولیگ سے مشورہ کروں، کس طرح ہو، یہاں ہوگا تو نہیں تو دوسرے اسپتال میں ریفر کروں، یہ لگا رہتی ہے نا ذہن میں. اس طرح پر ہمیں دائی بنایا گیا ہے. یہاں پر دعوت ہی کے لیے بھیجا ہے. کاروبار کے حلال کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس منصب کو سمجھے. افسوس یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی کبھی دعوت نہیں آتی. اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ بس جانوروں کی طرح 2 روٹی کھانا ہے اور 2 کپڑے پہننے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے. بزرگوں یہی ہے، داعی بنا کر ہمیں برپا کیا گیا. ہمارا پیشہ، ہمارا کاروبار اور ہمارا منصبی فریضہ عہدہ ڈیزگنیشن جو ہے قرآن مجید نے، قرآن مجید حاکم الحاکمین کی کتاب ہے، اس نے دعوت قرار دیا. ہمیں اپنا تعارف ہی یاد نہیں رہا. افسوس یہ المیہ ہے. ذمہ داری تو دور کی بات ہے، یہ ہم ایسے طبیب ہیں کہ ہمیں پتہ ہی ہے، نہ ہمارے مریضوں کو پتہ کہ یہ ہمارے طبیب ہیں، نہ ہمیں طبیبوں کو پتہ کہ ہم جو ہے ہمارے ذمے اس دنیا انسانیت کی اس خرابی اور شرک و کفر کے اندھیروں کو دور کر کے یہاں پر ایمان کی ہوائیں اور فضائیں چلانے کی ذمہ داری تھی. اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کہ اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ مسلسل سہ رہی ہے ہمارے ظلم کی حرکات کا نتیجہ. پوری دنیا میں ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں 1,54,000 لوگ مرتے ہیں پوری دنیا میں. 1,54,000 لوگ. ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں، جہاں سے کبھی واپس نہیں آئیں گے. وہ 1,24,000 ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ بیٹھتے ہیں. ایک جملہ ماہر لسانیات کہتے ہیں اوسطاً 7 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اتنی دیر میں نے ایک بات کہی، اتنی دیر میں 15 لوگ ہمیشہ کی دوزخ کا ایندھن بن گئے. ہمیشہ 15 لوگ. ماہر سماجیات کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں 10 سال میں انہوں نے آبادی کا اوسط، ایک گاؤں کی آبادی 2,000 مانی اوسط گاؤں کی. تو 1,24,000 کی کتنے گاؤں ہو گئے؟ 62 گاؤں. 62 گاؤں روزانہ دوزخ کی ایندھن میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں. 62 گاؤں روزانہ جل رہے ہیں. اور یہ 1,24,000 کل سے آج تک مرنے والے لوگ، کسی کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی. پوچھ لیجیے آپ، کسی کے خواب میں بھی کسی مسلمان، نہ ان کے خواب میں یہ بات آئی کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد جو کام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ لیتے تھے، اس امت مسلمہ کو خیر امت کا خطاب دے کر ان کے ذمہ قرار دیا ہے، ان کی ذمہ تھا. پوچھ لیجیے آپ کسی کو، نہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے طبیب ہیں، ہمارے علاج کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہماری خیر خواہی کے لیے بھیجے گئے، نہ ہمیں معلوم ہے. ہمیں بھی کبھی شعور میں بات آئی نہیں. ہم تو ان سے سمجھتے ہیں وہ غیر ہیں، ہمارے حریف ہیں، وہ دشمن ہیں. 1,62,000 گاؤں روزانہ جل رہے ہیں. اور ہم نے ایک دفعہ نہیں کہا. اپنے نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. جو ایک کے پاس کتنی مرتبہ آپ تشریف لے. 128 آیتوں میں آپ کی اس قرآن کا، آپ کے اس سوچ کا، آپ اس کے غم کو قرآن نے محفوظ کیا ہے کہ لا اللہ کا باخ نفس کا اللہ یکن مومنین. نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان لے آئیں. کسی کے پاس 70 مرتبہ تشریف لے جاتے، کسی کے پاس 73 مرتبہ تشریف لے جاتے. ایک روایت 84 مرتبہ کی ہے، ایک 93 مرتبہ کی ہے. ابھی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب کا زیروکس مجھے دیا حج کے موقع پر پچھلے ایک دوست نے. اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ دنیا کے بدترین دشمن اسلام اور اپنے سب سے زیادہ بدترین ظالم دشمن اور متکبر اور مغرور ترین فرعون انسانیت ابو جہل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 بار سے زیادہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے. یہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی. اس کی پیروی کا دعویٰ، اس کی محبت کا دعویٰ. اور یہ خواب میں بھی ہمارے آئے نہیں کہ ہم کہہ دیں ذرا پھٹے منہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہماری ذمہ داری ہے. اور اس پر طرح طرح کے ایسے مخالف حالات ہیں کہ اتنا ممکن ہے دنیا نام سننے کو تیار نہیں ہوگی. اور ہمارے کشمیر کے حضرات تو وہ کہتے ہیں، پاکستان کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہمارے ملک میں کہاں، ہم تو مسلمانوں میں رہتے ہیں، ہم یہ کام کہاں سے آئے ہوئی. دائی کی حیثیت معلم کی ہے، ٹیچر کی ہے، طبیب کی ہے. تو طبیب اپنے گھر میں بیٹھ کے علاج کرے گا کیا؟
اگر جو ہے وہ اسٹاف کالونی میں رہتا ہے طبیب تو اسپتال ہی میں جائے گا نا مریضوں کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام 1.25 لاکھ تھے آپ کے ساتھ حج میں, اور 10,000 صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں زیادہ سے زیادہ. جو مہم کسی کو جاوا میں, کوئی جکارتا میں, کوئی گجرات کے ساحل پر, کوئی کیرل کے ساحل پر, ایودھیا میں 14 صحابہ کی قبروں کے آثار پائے جاتے ہیں. ایودھیا میں 14 صحابہ کی قبریں جا کے گئے, اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا, انہوں نے ذمہ داری کو ادا کیا. ابھی تو ایک بڑی تعداد یہاں ہے, ہمارے مدعو بھائیوں کی بڑی تعداد ہے, اور ہم بھیج دیا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے. تو وہ شاگرد جو ہے آج کل تو اسکولوں میں کیا کر رہا ہوں کہ اسکولوں میں آداب تو سکھائے نہیں جاتے تھے, دینی مدارس میں تو اللہ کی شکر ہے ابھی تک آداب سکھائے جاتے ہیں. اب تو وہ بہت ہی جری ہوتے ہیں طالب علم. اگر استاد نے گھنٹے نہیں لیے 2-4 دن ناغہ کر دیا تو ٹیچر کی مرغا بنا دیتے ہیں. آج کا شاگرد یونیورسٹیز میں عام معمول ہے. تو اب بندوق لے کر آ گئے ہیں وہ شاگرد حضرات یہاں پر. تم نے ہمیں پڑھایا نہیں, ہماری خیرخواہی کا پتہ نہیں کیا, ہمیں بتایا نہیں, تو سنو تم آؤ گے, یہ ہو گیا, آگے ایک بڑی تعداد ہے, پہنچانے کی ذمہ داری ہے ہمارے. اور فیصلے اللہ سے جو ہم ذلت سے اور مظلومیت سے پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلسل نئے دن کا اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے کب کبھی چھٹتی ہے کہ اگلا دن پہلے دن اس سے زیادہ ذلت کی خبریں سننے کو ملتی ہیں. یہ مسائل آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں عزت اور ذلت کے, اور وہاں سے فیصلے ہوں گے ہمارے مذہبی فریضے پر کھڑے ہونے پر. ڈیوٹی پہ پابندی کرتا ہے تو پرموشن ہوتا ہے. کسی بھی ملازم کا یہ قاعدہ ہے, ڈیوٹی کی پابندی کرتا ہے تو ایوارڈ دیے جاتے ہیں, انعام دیے جاتے ہیں, پرموشن ہوتا ہے. اور جو ڈیوٹی کی وہ کرتا ہے تو بلیک پوائنٹس ملتے ہیں اس کو, کچھ دنوں کے بعد سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. پوری سمری بنائی جاتی ہے نا ڈیوٹی کی. جب ہم نے ڈیوٹی دی نہیں تو وہاں سے غضب کی نگاہ رحم کی نگاہ میں بدلے گی جب ہم انسانیت کے لیے خیرخواہ اور طبیب بن کر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے روزگار کو حلال کرنے کے لیے بھی, اور زندگی کے مسائل سے پوری ملت اسلامیہ اجتماعی طور پر جوجھ رہی ہے, ان کے حل کے لیے واحد میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا, مرض کی دوائیں صلی علی محمد, ارمغان میگزین نکلتا ہے اس سے چھپا ہے. اس میں یہ بات قرآن مجید سے کے حوالوں سے اور احادیث شریفہ کے دلائل سے اور فقہاء کے اقوال سے اور تاریخی واقعات کے تناظر میں یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ملت کے تمام انفرادی, اجتماعی, سیاسی, تعلیمی, نفسیاتی, خاندانی, روحانی مسائل صرف اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخی بن کر اس کو بنا کر, دائی بنا کر اس کو معزز بنایا تھا. اب یہ دائی نہیں رہا تو مدعو بن گیا, فقیر بن گیا, تو وہ ذلت کا سامنا ہوگا اسے. تو واحد طریقہ صرف یہ ہے کہ دعوت پر یہ امت کھڑی ہو جائے, اپنے منصب کو سمجھے. پوری دنیا سے ہمارا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت کو دنیا کو میدان جنگ بنانے کے لیے ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں چلانے کے لیے اپنے نبی پر ختم نبوت کا اعلان کیا. وہ رحمت بھرے دین کو ہمیں دنیا میں شفقت اور رحمت کی نگاہ کے ساتھ پھیلانا ہے. جیسے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کا ایک لمحہ ہمارے سامنے, اس پر آ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے پھر رحمت کے فیصلے ہوں گے. اسی طرح خیر القرون میں اللہ کے نبی سے کی ہجرت کے 50 سال بعد 60% زمین کے رہنے والوں کے دلوں پر قرآنی قانون کی حکمرانی ہو گئی تھی. کیسر و کسرا کے تاج اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیے گئے تھے. اونٹ بکریاں چرانے والے تھے, نہ پیٹن ٹینک, نہ جنگی طیارے, کوئی طاقت نہیں تھی ان کے پاس. وہ تو بادبانی کشتیاں تھیں, اونٹ گھوڑے بھی ویسے نہیں تھے خاطر خواہ. ہوائے کے رخ پر چلنے والی کشتیوں پر سوار ہو کر انہوں نے بر اعظم فتح کیے, دلوں کو فتح کرتے چلے گئے. وہ انسانیت کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ نکلے اور دلوں پر راج کرتا شروع کر دیا. اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں, امام مالک کا مشہور ارشاد ہے کہ اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر فلاح یاب ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلو نے فلاح پائی. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے منصب پر آ جائیں. ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اللہ نے ایک ضابطہ, ایک قاعدہ دیا. دوسروں کو دیکھ کر ہم اپنے شاگردوں کو یا اپنے مریضوں کو دیکھ کر دوبادو ہونے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے. ان کے پاس ضابطہ قاعدہ نہیں, ہمیں قانون کے ماننے والے. باغیوں کے لیے الگ قانون نافذ ہوتا ہے, اور کافر مشرک اللہ کی زمین پر باغی اور غدار ہیں. باغیوں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے, اور جو وفادار ہیں ان کے لیے الگ قانون نافذ ہوتا ہے. ہم نے وعدہ دعویٰ کیا اس بات کا کہ اللہ ہم آپ کے قانون کو ماننے والے ہیں, آپ کو ماننے والے ہیں. ہم دعویٰ کیا ہے تو ہمیں اس دعوے کے لیے دلیل کے طور پر اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری, اللہ کی شریعت کی پابندی کے لیے عملاً ہمیں اپنے آپ ثبوت پیش کرنا پڑے گا.
تب وہاں سے فیصلے ہوں. ضرورت ہے کہ ہم اس پس منظر میں اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کریں, خصوصاً اپنے روزگار کے سلسلے میں حرام سے آخری درجے میں بچیں, اور اسے حلال بنانے کے لیے اپنے دل میں اپنی نیت کریں کہ مجھے یہاں, اپنی نیت کی تصحیح کریں کہ مجھے یہاں رہنا ہے, جب صرف رہنے کے لیے جواز کی اور کاروبار اور کام کے حلال ہونے کی صورت صرف یہ ہے کہ میں یہاں پر دعوت کی نیت سے بحیثیت طبیب یہاں کی شرک اور کفر کی اور برائیوں کی بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے مجھے یہاں رہنا پڑ رہا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو اس کا شعور اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي